میری بہن، اس نے کہا، اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تعویذ داغے نہیں بلکہ پیر خود ہری کیا کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے۔ یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ تمہیں اپنی آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو اور گھر بیٹھو اور باقی عمر اس گھر میں گزار دو۔ مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات ایک گناہ میں ہے ورنہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ بیٹھے چین نہ لیٹے چین، ایک پاگل پن سا سوار ہو گیا۔ دل میں یہی ارادہ آتا کہ خودکشی کر لوں، ریل کے نیچے سر رکھ دوں، ڈوب مروں یا زہر کھا لوں۔ 2-3 دنوں کے بعد خاوند نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے دیے، پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا۔ پھر بھی میری منت سماجت اور واسطوں سے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ اس نے کہا، ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا تمہیں وہاں لے جائیں، اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے خاوند سے کہا، میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے کہا، پھر طلاق لے لو۔ یہ تمہارا نہیں، تمہاری تعلیم کا قصور ہے۔ تم ایف اے کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو۔ اصل میں تم پیروں اور بزرگوں کی توہین کی سزا پا رہی ہو۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ خاوند نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ میں تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے۔ اس مقدس کتاب کو میں خدا کا پیغام مانا کرتی ہوں۔ قرآن کا ذہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی، مجھے عقل نے راہ دکھائی۔ میں نے خاوند سے فوراً کہا، میں اس پیر کے پاس جاؤں گی۔ 2-3 دنوں بعد میں اپنی ساس کے ساتھ ریل گاڑی سے اس اسٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا۔ اسٹیشن سے پیدل ہی پیر کے آستانے پر پہنچے۔ جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس پر وجد طاری ہو گیا۔ ساس نے آگے ہو کر اس کے پاؤں چھوئے، پھر مجھے بھی آگے کر کے اس کے پاؤں چھونے کو کہا۔ ساس اپنی مراد سنانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری ساس سے کہا، یہاں نہیں، اس وقت حضور کسی اور حالت میں ہیں، لڑکی کو اندر بھیج دو، حضور مرادیں وہیں سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کاکی ادھر اندر چلی جا، حضور کرم کریں گے۔ اس آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ میرا جسم بڑی زور سے کپ کپایا۔ ساس نے مجھے اٹھا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، جا اندر چلی جا، حضور آئیں تو ان کے پاؤں چھو کر بات کرنا۔ وہ جو عمل کرنے کو کہیں وہ دھیان سے اور دل سے کرنا، یہ تمہارے پاس بھی ہے۔ اندر پلنگ سجا ہوا تھا، اس پر قیمتی تکیے اور پلنگ پوش تھا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا۔ جلدی پیر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیر کی صحت قابل رشک تھی، چہرہ خوبصورت اور لال سرخ تھا، جسم توانا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم میں بڑی کشش تھی۔ اس نے آتے ہی مخمور آواز میں کہا، بچہ نہیں ہوتا، اور خود ہی جواب دے دیا، ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا، مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہنسے تو قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہی ہنستا ہے۔ وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا، تعویذ بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا۔ اس نے ایک بازو میری کمر کے گرد لپیٹ کر مجھے پلنگ پر گرا لیا۔ وہ ایک خوبصورت بھینسا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جاہل عورتیں کیوں اس کی مریدنیاں ہیں۔ وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ شراب کی بو تھی یا چرس کی۔ مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھ آیا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اس سے 3-4 قدم دور ہٹ گئی۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، میں تجھے ایسا تعویذ دوں گا۔ پھر معلوم نہیں وہ تعویذ کی کون سی کرامات بیان کرنے لگا۔ میں نے اسے بولنے نہ دیا اور غصے سے کہا، میں تھوکتی ہوں تیری صورت اور تیرے تعویذوں پر، میں اب اپنا تعویذ آزماؤں گی۔
میں گمراہ ہو گئی تھی جو تمہارے پاس آئی۔ اس نے زور سے کہکا لگایا اور کہا، او پاگل لڑکی، اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے بیچ سے تیز تیز چلتے ہوئے آستانے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس بھی باہر آ گئی اور پوچھنے لگی، حضور نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہونٹ سل گئے، زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میں شاید خود بھی وہ نہ رہی تھی جو اس گناہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ ساس کچھ نہ کچھ بولتی رہی لیکن میں چپ رہی۔ شام کے وقت ہم گھر پہنچے۔ میں نے ساس سے کہا، میں اپنے مائکے جا رہی ہوں، اور میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں رات ماں کے گھر رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت تک سو نہیں سکی تھی۔ دماغ میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسی کیسی دھاندلیاں ہوتی ہیں، جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنی نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ان کے در پردہ حرکتیں ایک ایسا بید ہیں جو ان کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ان عورتوں کے خاوند فخر سے گردنیں اکڑاتے پھرتے ہیں۔ گھر کے سب افراد اس وقت گہری نیند میں تھے۔ میں نے وضو کیا اور الماری سے قرآن مجید نکالا اور چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی۔ میں قرآن فصیل پر رکھا، چھت کے ٹھنڈے فرش پر 2 نفل پڑھے۔ اس دوران میں اتنی زیادہ روئی میں اچھی طرح پڑھ بھی نہ سکی۔ نفل پڑھ کر میں قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں خدا سے مخاطب ہو کر بولی، اگر تیری ذات کا وجود ہے، اگر تیری کتاب برحق ہے تو مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی کتاب کا کرشمہ دکھا، ورنہ میں اس کتاب کو لفظوں کا پرندہ سمجھوں گی اور ساری عمر تیرا نام نہیں لوں گی۔